سب سے پہلے تو علی بھائی یہ سوال ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء جیت ڈگری والے باقاعدہ مستند وہ سارے آپ سے اعلان برات کرتے ہیں الحمدللہ، اور بڑے شدید قسم کی آپ پر جرح کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا آخر اپنا فرقہ کون سا ہے اور آپ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ آخر آپ کا بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں جی، یہ سوال تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے فرقہ پرست علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شدید اعلان برات ان کا باقی علماء مکاتب فکر کے علماء سے بھی ہے. کیا بریلوی علماء دیوبندیوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ دیوبند بریلویوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ سنی شیعہ سے، شیعہ سنی سے، اور اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے علماء کے بارے میں. تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی یہ لوگ مخالفت میں اتریں گے. کاش یہ اعلان برات کرنے کے کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے دلائل میں کوئی رد کرنے کی کوشش کرتے، چھڑولا مارنے دی نہیں کتاب و سنت کے دلائل، تو اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوتی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا. باقی رہا کہ میرا فرقہ کون سا ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میرا فرقہ، میرا گروہ، فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ میں اس گروہ میں شامل ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا گروہ تھا. اور آج بھی الحمدللہ جو اس گروہ کے اندر شامل ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں سب لوگوں کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں؟ دھکے کھا کے جی. میں نے بیک گراؤنڈ تو اپنا شروع میں بتا دیا تھا کہ بیسیکلی میری جو بلٹ اپ ہوا ہے وہ ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوا ہے، اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی میں ایک سمجھ لیں ایک پریکٹسنگ قسم کا بریلوی تھا. پریکٹسنگ مسلمان نہیں، بریلوی. اور میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں بریلویوں کو نعوذ باللہ کو کافر سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہی سمجھتا ہوں. مراد یہ کہ اپنے مکتبہ فکر کے اندر فلرش کرنے والا. یعنی میری عمر اس وقت سمجھ لیں ہارڈلی کوئی 10-12 سال تھی تو مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا، اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی، یعنی مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ میں مئی 1992 میں بالغ ہوا تھا، اور میں الحمدللہ اس وقت بھی 5 وقت نماز پڑھتا تھا الحمدللہ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا. اور اس کے بعد بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی دعوت اسلامی کا قرب مل گیا. الیاس قادری صاحب کا سبز پگڑی باندھنی شروع کر دی 1992 میں، 93 میں باندھنی شروع کر دی تھی. اور پھر آنورڈ تقریباً 2001 تک میں دعوت اسلامی میں رہا. اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے میں الگ ہو گیا. اسی دوران میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو چکا تھا ڈگری کر کے، اور پھر میری جاب بھی ہوگی اسلام آباد میں ایک سرکاری محکمے کے اندر. الحمدللہ 19 گریڈ میں ہوں میں. تو بینگ میکینیکل انجینئر میری اس اعتبار سے تو ایکسپرٹیز تھیں، لیکن میں میٹرک لیول سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا. بہار شریعت میں نے 1994 میں پہلی دفعہ دلی سے چھپ کے آئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے 300 روپے کی خریدی تھی. تو اس وقت 300 روپے بڑی چیز تھی، نئی نئی آئی تھی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ. تو میں نے فقہ حنفی ساری کی ساری پڑھ لی. اور اس کے بعد تصوف کی وہ کتابیں جو صرف اہل تصوف صرف ان کا نام سنتے ہیں جی، رسالہ قشیریہ ہے، کوئی کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، کیمیائے سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، غنیۃ الطالبین ہے، عوارف المعارف ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ایف ایس سی لیول کے اوپر تصوف میں اپنی اس شوق کی وجہ سے پڑھ لی ہوئی تھی. اور 1996 میں جب میں ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، کٹر قسم کا صوفی بن چکا ہوا تھا. سبز پگڑی بھی باندھتا تھا اور ایک پریکٹسنگ صوفی بھی، اور امام غزالی کو میں اپنا ایک آئیڈیل مرشد سمجھتا تھا. آج بھی میں کئی چیزوں میں ان کی قدر کرتا ہوں، جن میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. پھر چلتے چلتے 2001 میں جب میں ڈگری کر کے فارغ ہوا 2000 کے مڈ میں، اور پھر اس سے لے کے 2001 تک یہ 1 سال کا پیریڈ تھا جو میرے اوپر تھوڑا تکلیف دہ تھا. میری کمر میں تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے میں ڈگری کرنے کے بعد جاب وغیرہ کی تلاش میں اس طرح نہیں رہا، میں نے گھر میں آرام ہی کیا. اس دوران مجھے غلام سعود سعیدی صاحب کا تعارف ہوا. شرح صحیح مسلم میں نے پڑھنی شروع کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا ذہن کھلا کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی آپ بریلوی علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں.
یہ غلام سو سعیدی صاحب کی ایک خصوصیت تھی اور میں نے ان کو بتائی بھی. میری الحمدللہ ڈیٹیل ان سے ملاقات ہوئی تھی 22 مارچ 2007 کو ڈیٹیل کے ساتھ, اور الحمدللہ بڑے اوپن مائنڈڈ وہ شخصیت تھی. پچھلے سال ہی فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کی وجہ سے میرا ذہن کافی کھلا. پھر آہستہ آہستہ میں نے صحیح مسلم پڑھنا شروع کی. غلام سو رضوی صاحب کی جو فیصل آباد والے ہیں, سردار صاحب کے مدرسے کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. بخاری مسلم میں نے بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھا, اور بس اس طریقے سے کام چلتا رہا. بال میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے فرقہ واریت کو چھوڑنا بھی ہے. پھر ٹرننگ پوائنٹ میری لائف کے اندر آیا ہے مارچ 2007 میں, جب میں نے پہلی دفعہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور سننا شروع کیا. امام کعبہ کی آواز میں فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ, اور ساتھ ساتھ کنز الایمان امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی, ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو کرتے کرتے میرا جو ہے دل وہ ٹلٹ ہو گیا اس حوالے سے کہ قرآن حکیم کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے اوپر میں کم از کم نہیں ہوں. پھر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا, ان کی کتابیں پڑھنی شروع کی. 2007 میری زندگی کا ایک بڑا کریٹیکل ایئر تھا اس اعتبار سے, حتیٰ کہ 2000 کے اینڈ تک میں تقریباً آپ سمجھ لیں تبلیغی جماعت کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تھا میں نے, یعنی بریلویت سے نکل کے ایک سٹیپ دیوبند کو, کہ کم از کم ان کی توحید کے اعتبار سے معاملات درست ہیں. اور 2 نومبر 2007 کو رائمنڈ اجتماع میں بھی میں سالانہ اجتماع میں گیا, وہاں بھی بڑا کلوزلی ان کو دیکھا. لیکن مجھے کچھ ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر دونوں ہی تقریباً کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے. بزرگوں کے واقعات, فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے, یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اسی قسم کی ہیں. تو 2007 کے اینڈ پہ میں جو ہوں وہ متزلزل ہو گیا. اسی دوران میں حج پہ چلا گیا وائف کے ساتھ. جب واپس آیا فروری 2008 کے اندر, تو میں نے آتے ہی پہلا کام کیا کہ میں نے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ بھی خرید لی, بخاری مسلم پہلے ہی تھی, ان کو پڑھنا شروع کیا. اور میں نے کمپیریٹیو سٹڈی 2008 کے اندر شروع کر دی, فروری مارچ کے اندر. اور کمپیریٹیو سٹڈی یہ کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ملتا تھا جا کے, جس طرح ہوں تسی میرے کو آئے ہوئے ہو نا. خیر میرے کو تو خیر اس طرح میرے ورگا تو بندہ کوئی نہیں سی جس کو میں جانتا, نیوٹرل. باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس 2008 یعنی فروری, مارچ, اپریل, یہ اس دوران میں مختلف علماء کو, بریلویوں کو مل رہا ہوں. بریلویوں کے ساتھ تو خیر بچپن سے تھا, بریلویت ہم سے زیادہ کون جانتا تھا. میں دیوبندی مفتی کے پاس اسلام آباد میں گیا, میرے آفس کے کولیگ لے گئے اور وہ کہنے لگے جی بہت بڑے مفتی ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. میں نے جب تھوڑی سی ڈسکشن کی تو وہ فوراً ہی اپنا وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس لوز کر جانا اور ایک بڑی تلخ رویے کے اوپر اتر آنا بغیر دلائل کے ساتھ. میں نے ایک انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ان سے پوچھا کہ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں بریلوی حضرات, تو آپ کیوں نہیں چومتے؟ اب میں دیوبندی ہو چکا ہوا تھا لیکن انگوٹھے بھی چومتا تھا. کیوں؟ میں اپنے بزرگوں کا کٹر فالوور تھا. میں نے کہا جی وہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں, اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی. پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو میں پڑھتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا فضائل اعمال میں کئی ضعیف حدیث ہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, تو انگوٹھے چومنے والی روایت سے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے دل کی بات کر دی. انہوں نے کہا جی یہ چونکہ بریلوی کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ کون تھے جی؟ مفتی اسماعیل؟ یہ میں نہیں, اسماعیل طورو صاحب سے تو خیر میری ملاقات نہیں, ان کی بھی کئی ایک چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, وہ تو آپ چھوڑ دیں. کوئی اور مفتی صاحب ہے, میں اب وہ نام نہیں لیتا, اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن وہ بڑے مفتیوں میں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ مجھے کہنے لگے یہ جس قسم کی تم گمراہ کن باتیں کرتے ہو نا اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں, مجھے کہتے ہیں جی آپ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھ لیں. وہ بریلویوں کے پاس آپ چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جال پڑھ لیں آپ احمد یار نعیمی صاحب کی, اور یہ یوسف لدھیانوی صاحب کی اختلاف امت اور صراط مستقیم, یہ سب نے اپنی اپنی ٹیکسٹ بکس رکھی ہوئی ہیں نا. وہ کہتے ہیں آپ جی یہ پڑھ لیں. اور اہل حدیث کے پاس چلے جائیں گے, وہ کہیں گے آپ تلاش حق پڑھ لیں. وہ بھی ایک اہل حدیث ہیں ریورٹڈ, انہوں نے تلاش حق لکھی ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو کہیں گے جی وہ ایک مالکی سوڈان کے سنی سے شیعہ ہوئے تھے, ان کی کتاب اردو میں آ چکی ہے, میں بھی سچوں میں ہو جاؤں, تیجانی صاحب کی. وہ کہیں گے جی یہ تیجانی صاحب دی جناب پڑھ لو, میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. تو سارے کو اپنی اپنی کتابیں, کوئی اللہ دی کتاب اللہ نبی دی کتاب نہیں پڑھاتا. انہوں پتا ہے پہلے مولوی دی کتاب پڑھو تاکہ تمہاری مت ماری جائے. تو مجھے کہنے لگے وہ پڑھیں. میں نے کہا میں نے پڑھی ہے, اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر لکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دو بتائے تو ان کے جناب وہ ادھر سے نا جھاگ چھوڑنی شروع ہوگی, غصے میں آ گئے. وہ کہتے ہیں تو عن قریب جو ہے نا گمراہ ہو جائے گا, تو اہل حدیث ہو جائے گا.
میں نے کہا جی میں تو اہل حدیث کو گمراہ سمجھتا ہوں، میں نے کیوں اہل حدیث ہونا ہے؟ نہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ خیر جب ہم نکلے، ہم 3-4 دوست تھے جو یہ ہدایت کا سفر اکٹھا طے کر رہے تھے، تو میرے ایک بھائی کہنے لگے جی آپ اس طرح کریں، اہل حدیث کو بھی چیک کر لیں، ان کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو خیر میں اہل حدیث علماء کے بارے میں یعنی رابطہ کیا اور مختلف لوگوں کے نام سامنے آئے۔ الٹیمیٹلی خیر جس شخصیت تک میں پہنچا، میری خوش قسمتی ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری میری خوش قسمتی تھی، اور میں شیخ صاحب سے کہا کرتا تھا کہ اگر میں آپ تک نہ پہنچا ہوتا تو میں اہل حدیث کو پہلے ہی کنکلوڈ کر لیتا بغیر تحقیق کے۔ بہرحال ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو، اور یوم تکبیر والے دن، یعنی 10 سال ہوئے تھے یوم تکبیر کو۔ 1998 میں پاکستان نے اٹامی بلاسٹ کیے تھے، اس کو 10 سال پورے ہوئے تھے، اور اسی دن میں نے الحمدللہ پراپرلی جو ہے وہ سنت کے مطابق رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز بھی شروع کی۔ بہرحال مجھے اہل حدیث کے ساتھ جن مسئلوں پہ اختلاف تھا، چاہے وہ یزید والا ایشو تھا یا وہ 3 طلاق والا ایشو تھا، اسی قسم کے، اور داڑھی والا مسئلہ، اس طرح کے سارے ایشوز کے اوپر زبیر علی زئی صاحب کا موقف تو وہی تھا جو میں تحقیق کے ذریعے پہنچا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے جو ہے نا وہ ان کو الحمدللہ اس اعتبار سے بڑا اچھا پایا، اور اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بھی ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ پھر الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ رہا، ان سے کافی کچھ علم حاصل کیا، اور ان کو بھی کئی جگہ موقع ملا مجھ سے استفادہ کرنے کا۔ اس لیے بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زبیر علی زئی نے علی کو گمراہ کیا اور علی نے زبیر علی زئی کو گمراہ کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں شاید دونوں باتیں ٹھیک ہی ہوں، ان کی نظر میں تو گمراہی ہے نا، وہ جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو لوگ خود رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کو دیکھتے ہیں تو وہ سچ کا راستہ سمجھ لیتے ہیں، سچائی کو دیکھتے ہیں تو گمراہی سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 2008 میں میرا یہ معاملہ رہا۔ اسی دوران مجھے ایک اہل تشیع عالم کا تعارف ہوا، ثاقب اکبر صاحب کا، بڑے نیوٹرل پرسنالٹی ہیں۔ اب اسی دوران جب میں اہل حدیث کے اندر آیا اور میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا 17 جون 2009 کو، جس میں میں نے اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی شیخ زبیر صاحب کی زبانی، اور یہ میری ویڈیو منظر عام پہ آئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے بھی خلاف ہو گئے، میرے بھی خلاف ہو گئے۔ پل میں اپنی کلیریفیکیشن پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 124 A B C D، جسے شوق ہو اس میں نے یہ ساری سٹوری سنائی ہے۔ بہرحال میں مطلب اہل حدیث سے ایز اے مکتبہ فکر بڑا متنفر ہوا۔ 2008 کے اندر ہی میں متنفر ایز اے مکتبہ فکر ہو چکا تھا، اور میں نے اس وقت یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اگر دعوت حق کی آواز بلند کی تو میں انشاءاللہ نیوٹرل پلیٹ فارم سے کروں گا، بغیر کسی فرقے کے، نیوٹرل پلیٹ فارم سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میری پہلے دن سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں 2009 میں ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں پراپرلی تو 2010 اکتوبر میں، کبھی بھی آپ کو فرقہ واریت والا معاملہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کسی ایک فرقے کو کہ میں اس کی دعوت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس ریکارڈنگ سے پہلے ہی میں الحمدللہ فرقوں کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا کے مسلمان ہو چکا ہوا تھا الحمدللہ۔ تو بہرحال اس میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی اکثریت جو ہے وہ اپنے علماء کے پیچھے ہیں، اور جو عوام الناس جو ریولٹ ہو کے آئی ہے بریلوی دیوبندی یا اہل تشیع سے، وہ کافی حد تک نیوٹرل ہے۔ تو بہرحال میں آج بھی ببانگے دول کہتا ہوں کہ آج بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے سوال کیا تو میں الحمدللہ ببانگے دول کہتا ہوں کہ میں جتنے بھی مکاتبے فکر ہیں، اہل سنت کے آف شوٹس ہوں یا اہل تشیع کے آف شوٹس ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی اثنا عشری ہوں، زیدیاں ہوں، اہل حدیث میں سب سے بہتر حق کے اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں، مسلک اہل حدیث کو نہیں، منہج اہل حدیث کو، یعنی کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننا۔ باقی جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے، ان سے صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال میں لیکن باقیوں کی میں تکفیر نہیں کرتا، باقیوں پہ کفر و شرک کے فتوے نہیں لگاتا، گستاخی رسول کے فتوے نہیں لگاتا۔ بہرحال جو گستاخیاں واضح ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ 2008 کے اندر ہی پھر میں نے اہل تشیع کے ایک نیوٹرل عالم جنہوں نے وہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک لکھی ہے، ثاقب اکبر صاحب کو جانتے ہیں، البصیرہ والی، البصیرہ انہوں نے یعنی ایک اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے۔ میں نے ان کے لیکچرز بھی سننے شروع کیے، لیکن وہ بھی مطلب ایک وہ آپ سمجھ لیں اہل تشیع کے طارق جمیل صاحب ہیں، جیسے سنیوں کے طارق جمیل صاحب ہیں، میٹھی میٹھی اخلاقی باتیں، تو یہی ہے، مطلب کوئی اختلافی موضوعات میں بات نہیں کرتے، لیکن ان کے قریب ہونے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اہل تشیع کے کلچر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، یہ کیسے سوچتے ہیں۔ ان کے ساتھ چونکہ سارے بڑے بڑے علماء رابطے میں ہوتے تھے، بلکہ اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء، یہ جو ملی یکجہتی کونسل ہے، جب قاضی حسین صاحب اس کو سمجھ لیں ایک لیڈ کر رہے تھے، اس زمانے سے وہ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ کافی نیوٹرل
ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے ان کی, اب بھی ان سے رابطہ ہے, اور وہ موحد ہیں, توحید کا عقیدہ ان کا بڑا راسخ ہے. انہی کے ریفرنس سے شجاع عباس صاحب کے ساتھ بھی تعارف ہوا جی, اور اس طریقے سے مطلب اسٹڈی کرنی شروع کی. بہرحال خیر 2008 بھی اسی میں گزر گیا. 2009 میں نے کچھ لیکچرز ریکارڈ کرائے, کرتے کرتے 2010 اکتوبر میں نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کروانی شروع کی, اور 2010-11 ہی میں یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی, اور پھر لیکچرز آنا شروع ہوئے. یہ پورا سفر ہے. اب میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں شاہ جی, وہ یہی ہے کہ میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اثنا عشری ہوں, چاہے زیدیاں ہوں, اسی طریقے سے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کو الحمدللہ اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں, دلی محبت کرتا ہوں, اختلاف رائے رکھتا ہوں, اسلام سے کسی کو نہیں نکالتا, سوائے اہل سنت کا جو آف شوٹ ہے قادیانی, اور اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ. ان دو فرقوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بات بری لگے کہ اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت, کیونکہ قادیانیت فرقہ جو ہے وہ اہل سنت ہی میں سے نکلا ہوا ہے, اس لیے میں آف شوٹ کہہ رہا ہوں, اور اس پہ اہل سنت پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی, وہ ان کو اسلام سے خارج کر چکے ہیں. اس طریقے سے اہل تشیع بھی نصیریہ کو, جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ اسلام سے نکال چکے ہیں. تو یہ شاہ جی ایک مختصر. اچھا علی بھائی, اس میں تھوڑی سی کنٹراڈکشن آ گئی, تو میں آپ کے بارے میں بڑی اسٹڈی کر آئی ہوں کہ ایسے نہیں آگے آپ سے کویسچن آنسر کرنے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شروع سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ میں کسی جماعت کی طرف سے اپنی افیلیشن نہیں کروں گا, لیکن اس میں کنٹراڈکشن یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو اس میں, یا اس کے علاوہ شاید ایک تو انٹرویو تھا, ایک اور آپ کی ریکارڈنگ تھی, غالباً دونوں میں ایسے ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا کہ جی ہم نے فلاں تحریک کو ہم آئے, اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیا, کتاب و سنت کا منہج, سنت کے منہج کو کیا, سلف کے منہج. تو زبیر صاحب نے کہا جی اس کا مطلب پہلے حدیث ہو گئے, تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. آج آپ حنیف قریشی صاحب سے بھی شاہ جی پوچھیں نا کہ آپ اہل حدیث ہو, کہیں گے ہاں جی اسی اہل حدیث ہیں, وہابیاں اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے اس وقت بھی جو لکھ کے دیا تھا, اہل حدیث تو نہیں لکھ کے دیا تھا. شیخ زبیر صاحب نے جو چٹ پڑھی ہے اس میں الفاظ تھا کتاب و سنت کا جو منہج ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق اڈاپٹ کیا. اتنا لمبا جو جملہ لکھا تھا اس کی بجائے میں اہل حدیث ہی لکھ دیتا نا, میں اسی وقت اس چیز کے خلاف ہو چکا تھا. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے ایمفسائز کیا اس بات کے اوپر کہ آپ یہ اہل حدیث ورڈ کی بجائے اہل سنت کا ورڈ استعمال کیا. جب شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ آپ اتنی لمبی بات کے بجائے مطلب آپ اہل حدیث ہو گئے, تو آپ کو چاہیے تھا وہاں کہتے نہیں جی میں اہل حدیث نہیں ہوا, آپ نے وہاں کہا الحمدللہ. ہاں کاش اگر میں آج والا انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو میں کہتا کہ سر اس کو آپ ذرا چینج کر دیں, میں اہل حدیث منہج پہ آیا ہوں, اہل حدیث مسلک میں نے نہیں اڈاپٹ کیا. اچھا ہاں, باقی میں اس وقت بھی کلیئر تھا اس مسئلے میں. اتنا لمبا چوڑا جو مجھے لکھنا پڑا وہ اسی وجہ سے کہ میں کلیئر تھا اس موقف میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو الحمدللہ میں نے کہا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں اہل حدیث بھی ہوں, الحمدللہ میں اہل سنت بھی ہوں, میں الحمدللہ عمار ابن یاسر والا اہل تشیع بھی ہوں, الحمدللہ میں سب کچھ ہوں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام شافعی کہتے ہیں نا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی, اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو لوگ جنوں انس اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہے تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ کی عظمت کو ماننا دیوبندی ہے تو میں دیوبندی ہوں, اگر جو ہے وہ توحید کے اوپر ایمفسائز کرنا, کتاب و سنت کو ایلیٹ ماننا باقیوں کے نظریات کے مقابلے پر بزرگوں کے, اہل حدیث میں اہل حدیث ہوں, اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع ہونا تو میں اہل تشیع ہوں, تو وہ تو ابھی بھی ہوں. چلیے بھائی, اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 73 فرقوں والی. اب اس میں ایک ہے فرقہ ناجیہ. فرقہ ناجیہ کے متعلق یہ ہے کہ یا تو وہ بریلوی ہوں گے, یا دیوبندی ہوں گے, یا شیعہ ہوں گے, یا اہل حدیث ہوں گے, یا زیدی ہوں گے, یا جس کو بھی آپ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ہوں, یا آپ کے ہمارے جیسے فالوور ہو جائیں, یا مفتی ساق صاحب ہو جائیں, یا ان کے فالوور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال تک کوئی فرقہ ناجیہ گزرا ہی نہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ کو؟ اس کا جواب تو تب میں دوں نا جب میرے بھائی میں اپنے علاوہ باقیوں کو کافر کہہ رہا ہوں. یہ تو ان سے پوچھے نا جو فرقہ ناجیہ کے چکر میں اپنے علاوہ سب کو باہر نکالے پڑے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے پوچھے نا. میں تو الحمدللہ فرقہ ناجیہ اس اعتبار سے ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں, اسلام سے نکالنا نہیں چاہ رہے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے سارے کافر گزرے ہیں؟ ہم تو ساروں کو, ہمارا تو جھگڑا یہ ہے کہ باقی جو فرقہ ناجی ہیں یہ پہلے خود, تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ پہلے آپس میں میچ کو کھیلیں, آپ میں سے جو فائنل جیت دے اس کا میچ بھی میرے ساتھ ڈلوا لیں,
کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور باقی مکاتب فکر یہ آپس میں میچ کھیل کے کوئی ایک ناجیہ فرقہ ڈیفائن کر چکے ہیں؟ وہ اپنے علاوہ سب کوئی کافر سمجھتے ہیں, سب کوئی گستاخ رسول مشرک سمجھتے ہیں اور دوست کی فرقہ سمجھتے ہیں. وہ تو دوسروں کو جب دوست کی فرقہ کہہ رہے ہیں تو اب مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دوست کی کہہ رہے ہیں, پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں. میں تو انسانوں کو انشاءاللہ تعالی جنتی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ان میں جو جو صحیح لوگ ہیں انشاءاللہ جنت تک جائیں گے, اور جو جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی پھینٹی لگے گی. باقی جو 73 فرقوں والی حدیث اتنا آسان نہیں ہے اس کو فٹ کرنا, خود ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فٹ کی ہے. اور پھر حنفی شافعی مالکی حنبلی اختلافات کو یہ فروعی کہتے ہیں. دوسری جانب تو انہوں نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ فروعی اختلافات تھے تو امام لادا کیوں تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اگر سنی مانتے تھے سب آپس میں تو یہ 4 انہوں نے اماموں کے نام کے اوپر مسلے کیوں کھڑے کیے ہوئے تھے؟ اور فقہ کی کتابوں میں آپ جائیں تو فقہ حنفی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شافعیہ عورت بیاہ کے اپنے گھر لائے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہودیہ بیاہ کے لائے. فتاوی الامگیریہ کے اندر باقی کتابوں کے اندر یہ ریفرنسز موجود ہیں. تو یہ بات ہی کرتے ہیں صرف, باقی ایک دوسرے کو پکا گناہ سمجھتے ہیں. یہ تو آپ نے میری بات کی پھر تصدیق کر دی نا. ان کا تو موقف ہے بالکل کلیئر. مثلا ان کا موقف یہ جی ہمارا یہ گروہ ہے, یہ ہمارے علماء ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم فرقہ ناجیہ, باقی سارے جنمی ہیں. آپ کا وہ حساب ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا, کہ جناب یہ شیعوں سے لے لیا, یہ دیوبندیوں سے لے لیا, یہ بریلویوں سے لے لیا. وہ کہتے ہیں یہ فکر کبھی دنیا میں رہی آج تک؟ جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے ہم نے کب کوئی چیز لی ہے؟ ہم تو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے چیزیں لے رہے ہیں. اگر امام بخاری امام مسلم کی کتابوں سے ہم کو ریفرنس آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ اگر آپ اس روڑے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رانگ نمبر ہے تو آپ امام بخاری امام مسلم کو رانگ نمبر کہیں نا, مجھے تو نہ کہیں. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں پھر یہ ٹنی ہے. انہوں نے اپنی اپنی مطلب کی بخاری مسلم لی ہوئی تھی, ہم نے ساری کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ کر دی. اگر میری کوئی ذاتی کتاب ہوتی, میں اپنی سند کوئی پہنچا رہا ہوتا نبی علیہ السلام تک, تو آپ ضرور اعتراض کرتے. میں تو ہمیشہ بخاری مسلم کے ریفرنسز دے رہا ہوں. اب آپ اپنے بزرگوں کو روئیں جنہوں نے آپ کو دھورا دین دیا تھا, آدھی باتیں بتائی تھیں آپ کو بخاری مسلم سے, آدھی باتیں چھوڑ دی ہوئی تھی. میں نے وہ ساری لا کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. اصل سننی ہے میں, وہاں تو بزرگ بھی ٹننی تھے, تسی بھی ٹننی, پھر تو میں ہی کہوں گا نا. اگر میری کتابیں اپنی ہوتی, سنیوں والی کتابیں نہ ہوتی, آپ کا اعتراض بالکل جین بنتا کہ جی اس نے گھر بیٹھ کے باتیں بنائی ہیں. اگر بخاری مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں, کوڑ مار کے ٹوٹ جاندے ہیں ویڈیو دے اندر. میں انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہوں, لوگ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں اور وہ نکلتی ہے. تو اگر میں نے یہ حدیثیں نکال کے پبلک کو بتائی ہیں تو یہ حدیثیں میں نے گھر تو نہیں لکھی ہیں, بخاری مسلم میں پہلے تھی. آپ اپنے بزرگوں کو روئیں, ان کے ساتھ جا کے آپ وہ جس پریس کلب کے باہر احتجاج کریں اپنے بزرگوں کے خلاف کہ جی ہم نے تو آپ انجینئر صاحب کو اپنا بزرگ مان لیا کیونکہ آپ نے تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہم تک چھپائی ہوئی تھی. آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ تو یہ حدیث چھپاتے نہیں, یہ تو علی نے نکالی ہے. تو میری اگر کتابیں جس دن شادی الگ ہوئی نا, اس دن میرے پر اعتراض بنے گا. جب میری کتابیں وہی ہیں جن کتابوں کو آپ بھی مانتے ہیں تو پھر میرے پہ تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. باقی پرانے بزرگوں کی کیا بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے, ہم ان کی کوئی تکفیر نہیں کرتے ہیں. اور باقی پریکٹیکلی تو حنفی بھی کئی معاملات کے اندر بزرگوں کے فتوے چھوڑ چکے ہیں. مدینہ کو کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ حرم مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. ابھی شوال کے 6 روزوں کے اوپر بھی میرا انشاءاللہ لیکچر آئے گا. تمام فقہ حنفی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے کہ امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو 6 روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے. امام مالک بھی, امام مالک کی تو الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے, لیکن آج ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں تو یہ اختلاف رائے کرتے ہیں نا. مفقود الشوہر جو ہے, مفقود الشوہر عورت جس کا شوہر گم جائے, ایسی عورت وہ 4 سال تک انتظار کرے گی. امام مالک کا فتویٰ ہے, امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے گی, یا اس کے خامند کے ہم عمر سارے لوگ فوت ہو جائیں. تو کیا حنفی 90 سال والا فتویٰ یہ اپنی پبلک کو بتا سکتے ہیں؟ فتویٰ تو امام مالک کے فتوے کے اوپر دے رہے ہیں. تو یہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا تو یہ خود بھی لگا رہے ہیں. ہم تو دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہمارے عقائد بتائیں کہ ہمارا کون سا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. کتاب و سنت کے, بزرگ بابوں کے نہیں, ان کا ہم کوئی ذمہ دار نہیں. کیوں؟ یہ آپس میں بھی ایک دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تحقیر کے ساتھ لیا کرتے تھے احمد بن حنبل. ایلو لے جو میرے کو ریکارڈنگ کرنا سنیے سر. مسند احمد میں موجود ہے, اپنے بیٹے سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ ابو فلانا کہتا تھا. ابو حنیفہ بھی نام نہیں لیا. تو پھر بیٹے نے پوچھا کینوں فلانا کہتے پہ, فلانا جسے پنجابی فلانا ٹینگا کہہ دینے نا, انہوں نے کہا میں ابو حنیفہ کو کہہ رہا ہوں. اس طرح تحقیر کے ساتھ یہ نام لیتے تھے. بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ان کی قبر پہ جاتے تھے رفع دین چھوڑ دیتے تھے, ان کی قبر پہ جاتے رفع دین کرتے تھے. بالکل جھوٹ مالتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اتنی جرح کرتے ہیں.
میں اس جگہ کے اوپر پورے لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم بھی اختلاف رائے کرتے ہیں. میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل پہ ان کو فائز نہیں کر سکتا. جی علی بھائی، آپ نے یہ ذکر کیا جو امام شافعی کا قول ہے، یہ جو اشعار ہے، یہ پبلک سوال نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ پبلک سوال نہیں ہے. اچھا، یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی نہیں چیز. چھوڑ دیں اس کو. بالکل. اور دوسرا یہ کویسچن ہے کہ جو جتنے بھی فرقے ہیں، جس طرح سے علی نقوی بھائی نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھ کے پروموٹ کرتے ہیں پبلک میں بھی جتنے بھی ہیں، تو ایک بندہ جو جس طرح سے آپ نے تحقیق کی اور آپ ایک پبلک لیول تک پہنچے، تو ایک بندہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے وہ بالکل ڈسٹنگوشڈ ہے، تو کیا وہ فرقہ ناجیہ میں شمار کیا جائے گا؟ کیوں نہیں شمار کیا جائے گا میرے بھائی؟ اگر وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے، خواہ اپنے مکتبہ فکر کا پڑھ لے، بریلوی ہے تو بریلویوں کا پڑھ لے، دیوبندی ہے دیوبندیوں کا پڑھ لے، شیعہ ہے شیعوں کا پڑھ لے، اہل حدیث ہے اہل حدیثوں کا پڑھ لے، اس کے بعد اپنے عقیدوں کو ان کے مطابق کر لے، تو وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہے. اگر یعنی قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ بریلویوں نے بھی وہی کیا ہے، اہل حدیث نے بھی وہی کیا ہے، دیوبند نے بھی وہی کیا ہے. کسی نے شیطان سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے، نہ کسی نے اس میں ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں. تو سب کے سب مان ہی رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر عمل کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ترجمہ اپنا پڑھیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا وہ ترجمے اپنے اپنے لوگوں نے کیا، ہم کہتے ہیں آپ اپنا ہی پڑھ لیں، چھوڑ دیں باقیوں کو. جی شاہ جی. اچھا علی بھائی، ایک سیدھا سا جواب دینا آپ نے بات کا، کوئی لمبی چوڑی سوال نہیں ہے. ہمیں بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں ہم. آپ یہ بتائیں کہ آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ شاہ جی تسی میرے وکیل کیوں بنے ہوئے ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. نہیں، آج تو آپ عدالت میں ہیں نا، پھر عوام کی عدالت میں. ٹھیک ہے عوام کی عدالت میں آپ مجتہد ہیں یا نہیں؟ ادھر لگا رہے ہیں، آپ کی بات بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی. اوپر والے پورشن میں اوپر لگائیں ادھر. دیکھیں نا، آپ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سارا اجتہاد ہے. جی ہاں، دیکھیں اگر میں نے کوئی تنظیم کھڑا کی ہے، کوئی فرقہ کھڑا کیا ہے، میں کوئی چندہ باکس آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یا آپ کو چندے کی کوئی میں لسٹ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نام کے اوپر یہ چیزیں اکٹھی کریں، پھر تو آپ ضرور کریں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں؟ ہم تو مسلمانوں کی مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں. میری 2 نمازیں جو ہیں بریلویوں کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں ہوتی ہیں جو میرے گھر کے قریب ہے، اور 3 نمازیں میری اہل حدیث کی مسجد میں ہوتی ہیں، کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. تو مختلف، میں شیعہ کی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں کبھی کبھار مجھے موقع ملے. تو میں تو سارے مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو مجھے کس چیز کا میرے پر غصہ نکالا جا رہا ہے کہ جی آپ مجتہد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں؟ ہم بھائی ادنا سے ایک دین کے خادم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ سوئی ہوئی عوام ہے جو اپنے علماء کی تحقیقات سے ہی ناواقف ہے، اپنے علماء کی تحقیقی وہ پڑھ لے. یعنی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کو پڑھ لے اور وہ دیکھے کیا یہ وہی توحید ہے جو احمد بریلوی صاحب کے ترجمے میں لکھی ہوئی ہے کہ جو بریلویوں کے اندر رائج ہے، یا سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے اہل تشیع کا، اس میں توحید وہی ہے جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے مکتبہ فکر. تو ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم مجتہد ہیں. ہم تو دین کے، میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ ہم طالب علم ہیں، دین کے طالب علم ہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے. تو ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ علماء کو ہی پڑھیں، علماء کی تحقیقات کو پڑھیں. میں نے کبھی آج تک کسی کو اپنا قرآن کا ترجمہ دیا ہے بخاری مسلم کا جی یہ میرا ترجمہ ہے؟ ہم تو ہمیشہ ریفر کرتے ہیں کہ علماء کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور فیصلہ کریں کون حق پہ. نہیں، میں گزارش جو کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ اجتہادی امور ہے نا، یعنی اجتہادی امور ہے نا جن میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں نا. ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس میں نہیں کرتے، نعمان علی خان ہے چلو اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے، یا فلاح علماء نہیں کرتے تو اچھی بات ہے نہیں کرتے، لیکن آپ تو کرتے ہیں، ہر مسئلے میں آپ یعنی بولتے ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ احمد یار نعیمی صاحب کا نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ نے تو یاد کی ہوئی تھی، آپ جی میری بغل میں ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب تھے انہوں نے جناب اسی طرح دعوے کیے. میں نے جب ان سے پوچھا جی مجھے ناسخ و منسوخ بتائیں قرآن میں کدھر کدھر ہے، آپ بتا سکتے ہیں یا حدیث میں ناسخ و منسوخ کا علم آپ کے پاس ہے؟ نہیں. تو اس سے اینڈ رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مقلد ہو جائیں؟ نہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا، کوکب نورانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا، انہوں نے کہا جی آپ جاہل ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں میں عالم، لیکن اس درجے کا میں عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا، میں تقلید کرتا ہوں. تو آپ تقلید تو نہیں کرتے، آپ تو یہ دعوے اجتہاد کرتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں. جی ہاں جی میں بتا دوں. میں الحمدللہ میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے. کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ. قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سائنس جو ہے وہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام حنیفہ سے زیادہ ہی آتی ہے الحمدللہ. یہ دعوے نہ آپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کریں، کوکب نورانی صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں،
تو یہ جو تقلید جن مسئلوں میں کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، ان سے پوچھیں وہ تو مسئلہ آج ابسلیٹ ہو چکے ہیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. یہ بتائیں امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہے میں تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دکھائیں شاہ جی، آپ دکھا دیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے انتقال خون کا مسئلہ، مجھے امام مالک کی کسی کتاب سے دکھائیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ. یہ مسئلے اگر اماموں سے دکھائیں تو میں مقلد ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ میرے دور کے انسان نہیں ہے نا، میرے جو مسائل ہیں اس وقت وہ ان کا سلوشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ سلوشن کون دے رہے ہیں؟ آج کے علماء دے رہے ہیں نا. تو ان کو چاہیے پھر یہ امام حنیفہ کی بجائے آج کے علماء کا اپنے آپ کو مقلد ڈکلیئر کریں نا. یہ امام حنیفہ کا مقلد کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلے تو ان کے مان رہے ہیں، مسئلے تو ان لوگوں نے لکھے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے نہیں جی اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں بھی اختلافات. ان سے پوچھیں کہ آپ امام حنیفہ سے بڑے عالم ہیں جو آپ نے ان کا وہ مفقود الشعور والا فتویٰ بدل کے 90 سال والا 4 سال کر دیا ہے. تقی عثمانی صاحب امام حنیفہ سے بڑے عالم دین ہیں جو انہوں نے فتویٰ بدل لیا. نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے امام مالک کا لیا نا، ہمیں کو اپنا اطاعت تو نہیں کیا. نہیں، لیکن تقلید تو ختم ہو گئی نا آپ کی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس مسئلے میں امام مالک کا فتویٰ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. اچھا، ہاں بالکل. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے یا ایسا کون سا فقہ کا مسئلہ اڈاپٹ کیا ہے جو اہل سنت کے مین سٹریم کے علماء کا نہیں رہا. جب یہ خود بدلتے رہتے ہیں اپنے فتوے، تو اگر ہم بھی دلائل کی روشنی میں لیتے ہیں، اگر میرے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ میرے عقیدے کا تو اکیلے کا تو عقیدہ نہیں تھا. تو امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے، امام بخاری کا بھی یہ موقف ہے. اور یہ موقف میں نے ان کی وجہ سے نہیں مانا، میں نے ابو داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے مانا ہے کہ جو ایک صحابی کو پیرے پہ کھڑا کیا تھا، ان کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا، انہوں نے نماز اپنی مکمل کی. اور یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بعض تھوڑی دیر کے لیے شافعی ہو جاتے ہیں، ساتھ حنفی ہو جاتے ہیں. بھائی ہم ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ ہمیں امام شافعی نے تو مسئلہ نہیں بتایا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا. اس طرح بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کا موقف یہ غلط ہے، امام حنیفہ کا صحیح ہے. تو نہ امام حنیفہ کروں لے کے آئے مسئلہ تھے، نہ امام شافعی کروں لے کے آئے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، حجرے جو ہے وہ تنگ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، اس دوران آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر رہے تھے، آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. تو ہم تو اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اماموں نے کون سا ایسا مسئلہ آج کے دور کا بتا دیا ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ہم درجنوں ایسے مسئلے بتائیں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ان بزرگوں نے نہیں بتائے ہوں گے، تو پھر آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. اجتہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقائد کے اوپر ہم الحمدللہ دلائل، اور عقائد پہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نا. ہاں بالکل. اچھا، تو ان سے پوچھیں کہ عقائد میں امام حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام حنیفہ بد عقیدہ تھے؟ نعوذ باللہ. اور ہے تھے، ان کے نزدیک تھے، ان کے عقائد ان سے نہیں ملتے تھے، اس لیے یہ کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں. بھائی جس کے عقیدوں کے آپ مقلد نہیں ہیں اس کی فقہ کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کے نزدیک تو آپ کی اس کی فقہ کیا لے کے چل رہے ہیں؟ تو یا پھر آپ نے جو عقیدے جو لکھے ہیں اس کے اندر جال حق کے اندر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے، یا جو وہ ہے کتاب ان کی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں یوسف لدھیانوی صاحب نے جو دیوبند کے عقائد لکھے ہیں، یہ ذرا امام حنیفہ سے ثابت کریں کہ امام حنیفہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے. المہند المفند میں جو شیخ خلیل سہارنپوری نے لکھا ہے، تو دکھائیں یہ عقائد ان سے، کہیں ثابت نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن الاشعری کے پیروکار ہیں. یہ المہند کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، ان کے ہم عقائد میں ان کے پیروکار ہیں اور فروع میں ان کے. ہاں ٹھیک. تو ان کو تو خود ہی نہیں کلیئر ہو رہا کہ اسی کس ٹائم اسی الحمدللہ عقائد اور فروع دوئے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیروکار ہیں. اچھا، یہ جو آپ کے سامنے احادیث کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، جی جی، اگر یہ ساری کتب میرے جیسا ایک شخص پڑھ لے یا یہ سعید بھائی پڑھ لیں اور کیا جی سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، تو کیا یہ بات کافی ہے یا ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا یار اس سے سلف نے یہ فہم لیا تھا؟ آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ سلف کے فہم کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی سلف کے فہم کو مانتے ہیں. اگر سلف کے فہم سے مراد یہ ہے کہ سلف آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر سلف یہ کہہ رہا ہو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کی یہ بالکل غلط کیا اور امت کو نہیں بتانی چاہیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کتمان حق کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے.
تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے جو کہتا ہے کہ حضور کی بیان کردہ بات کو آگے بیان نہیں کرنا، تا وقت کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہو کہ یہ بات جو ہے یہ خاص اس کے لیے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا، جیسا حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے اور پھر منع فرما دیا کہ آگے نہیں بتانے۔ تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل النبوہ کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں آگے، اور وہ پبلک میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ حدیثیں تو جو کہے گا بیان نہیں کرتا، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے خطرے چیک کریں گے اس۔ چلیں آپ نے یہ بات اب کی ہے نا، بڑی آپ نے سخت بات کی ہے، یہ بتائیں کہ مشاجرات صحابہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی، اور ہمارے جیسے جائے لوگوں کے سامنے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، علماء کے حلقے میں نہیں کرتے؟ مانو پتہ ہے تو صحیح آگے ٹکڑا ہے۔ اچھا اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس پہ سلف کا فارم کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی شاہ جی، مشاجرات صحابہ اگر تو مجھ سے پہلے دنیا میں ڈسکس ہی کبھی نہیں ہوئے، میں نے ہی پتھر پھینکا ہے پہلا آ کے، پھر تو اسی میرے گال پہ وہ نہیں بتائیں کس نے کی؟ سارے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سنی شیعہ جب کنفلکٹ بن گیا جی تو پوری دنیا کے اندر جنگ جمل صفین نہروان تو ڈسکس ہوتی ہے، ہمارے کورسز کے اندر موجود ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کے کورسز کے اندر موجود ہے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں سلف ہی ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ نو سلف مندے ہو، امام ابن ابی شیبہ نو المتوفا 235 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس سے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الجمل، جس میں باب باندھا ہے جمل پہ، نہروان پہ اور صفین کے اوپر چیپٹر سلف نے باندھے ہیں۔ تو مشاجرات صحابہ تو ڈسکس کیا، باقاعدہ چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا۔ نہیں چیپٹر میں انہوں نے اوپر یہ چیپٹر بھی بنایا کہ جی حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت امیر معاویہ، وہ حدیثیں لکھ دی ہیں نا جناب، حدیثیں لکھ دی ہیں، یہ حق پہ کیا نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں، وہ تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو خود بتا کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب مسئلے اٹھیں گے اسی وقت۔ اب مجھے ہی بتائیں، اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بدکاری کی تہمت لگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک وحی کا انتظار کیا، اس سے اہل حدیث علماء نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے، آپ اسی لیے پریشان رہے کہ آپ کی وہ بیوی پہ تہمت لگی تھی کہ وہی نہیں آ رہی تھی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے لیکچرز کے اندر کہتے ہیں۔ اچھا تو کیا کسی سلف نے حدیث افک سے حضور کے علم غیب کی نفی ثابت کی ہے؟ اس کو چیپٹر بنایا ہے کہیں پہ؟ اسی طریقے سے جو صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہر آلود گوشت کھلا دیا اور اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان پہ رکھا اور پھر وفات سے پہلے وہی زہر عود کر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتہ ہوتا کھانے سے پہلے کہ یہ اس میں زہر ہے تو آپ صحابہ کو بھی نہ کھانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا علم غیب نہیں تھا۔ کس سلف نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ حضور کے علم غیب کی نفی؟ تو یہ نکلتی ہے، یقیناً نکلتی ہے، رزلٹ تو نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ اب فتنے اٹھے ہیں تو رزلٹ بھی نکالنے پڑ رہے ہیں۔ اب بھی فتنے اٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر خلفائے راشدین کی پرسنالٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہوگا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلے تو اٹھتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہم تو جواب والے اینڈ کے اوپر ہیں۔ باقی رہا کہ احمد بن حنبل یا کسی کا یہ فتویٰ کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، ظاہر ہے وہ آج کے دور کے انسان نہیں تھے، یہ ان کا فتویٰ ہے نا، قرآن و سنت تو نہیں ہے نا، یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو بہتر سمجھا ہوگا۔ آج وہ زندہ ہو سکتا ہے، ہمارے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں کیونکہ پرابلم سامنے آ رہے ہیں نا، جب ایشو سامنے آئیں گے تو پھر جواب لکھنے پڑیں گے۔ اچھا یہ جو شیخ زبیر علی صاحب نے 51 سٹیپ میں نماز نبوی لکھی ہے، یہ کس سلف نے نماز نبوی کے اوپر اس طرح کتاب لکھی ہو کہ ایک حدیث بخاری سے اٹھائی ہو، ایک مسلم سے، ایک ترمذی سے، اور سٹیپ بنا کے، یہ تو سٹیپ بخاری نے نہیں بنائے، مسلم نے نہیں بنائے۔ پوری نماز کا طریقہ تو بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے، ساری احادیث کو جمع کر کے ہم سٹیپ وائز بناتے کرتے ہیں نا۔ تو ہم یہ کہیں گے پھر نماز کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھنی چاہیے، کسی سلف سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سٹیپ بنائے کے، چیپٹرز بنانے کی بات نہیں کر رہا، سٹیپ بنا کے پورا تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کڈو کی سلف نے لکھی ہے کتاب۔ تو بھئی جب فتنے اٹھیں گے اسی وقت فتنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا۔ ٹھیک ہو، اگر ہم ان کے جواب کے اوپر احادیث سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور پکڑیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے حدیثیں ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے تو امام مسلم کا فارم لکھ دیا ہے، ذرا دکھاؤ نا جی ایٹم بم، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 احادیث میں نے بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں، اصول کافی سے تو نہیں جمع کی ہیں، یہ سنیوں کی کتابیں ہیں نا،
اور اس میں یہ دیکھیں یہ سلف کا فام کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں, یہ جہاں پہ میری انگلی ہے, امام مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو میرے سلف امام مسلم ہیں, انہوں نے کہہ دیا عوام الناس کے لیے حدیثیں, میں نے بھی عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر دی ہیں, باقی رزلٹ جس نے نکالنا نکالتا رہے, بس سے زیادہ کیا کہوں. تو میں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا, آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا, شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا, اب تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے کہ کوئی مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا. اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک کی جائیں گی. نہیں, علماء تمام اہل سنت کے جو مکاتب فکر کے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ درست ہیں یا وہ درست ہیں, یہ آپ بتائیں گے. تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا یہ شیعوں کا منہج ہے, رافضیوں کا منہج ہے. تو یہ امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ رافضی ہیں, انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں جو میں نے اس میں پمفلٹ میں بیان کی ہیں, ان کو رافضی کہیں گے. یہ تو امام بخاری اگر نہ حدیث لکھ کے جاتے مجھے نہ پتہ چلتا, یا پھر یہ کہہ دیں گے ان حدیثوں کو بیان کرنا حرام ہے تو بخاری کو بھی پکڑے, پھر یہ ترجمہ بھی نہ کیا کریں ان حدیثوں کا. میں نے پبلک آسانی کی خاطر اہل سنت کا منہج, اس سے پہلے کہ ہمیں کو رافضی آ کے پڑھائے اہل سنت کا منہج, میں نے اہل سنت کی کتابوں میں تو خدمت کی ہے, یہ تو امت لیول کی خدمت ہے, یہ تو خلافت و ملوکیت اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جو میں نے یہ پمفلٹ لکھا ہے کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے سنیت کا مقدمہ پیش کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ واک آؤٹ دینا چاہتے ہیں رافضیوں کو کہ آپ کا مقدمہ کمزور ہے. اگر میں نے یہ اپنے گھر بیٹھ کے کتابیں بنائی ہوں خود, پھر تو میں مجرم ہوں. تو میں نے تو اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر دیا. ڈسکس تو امام بخاری امام مسلم نے کیا ہوا ہے, سکیٹرڈ فارم میں تھی, میں نے ایک جگہ جمع کر دی, جس طرح آپ نے بھی کہی ہے کہ سکیٹرڈ فارم میں چیزیں موجود تھی, ایک جگہ ٹاپک کے طور پہ جمع کر دی. تو اس میں کون سا حرج والی بات ہے؟ اس سے جو رزلٹ نکالے ہیں ہم نے, اگر آپ ان رزلٹ سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم حدیث لکھ رہے ہیں, آپ اس پہ رزلٹ خود لکھتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے ان کی ضرورت بھی نہیں رزلٹ لکھنے, ان کو پتا ہے جو حدیث میں لکھا ہے وہی رزلٹ ہے. اچھا, اور میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں تمام صحابہ اکرام رضوان کی عزت کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میں ان کو حضور کی صحبت کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, حتیٰ کہ حضرت معاویہ, حضرت عمر بن عاص, حضرت بصر بن ابی ارطا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین, میں سب کو صحابی مانتا ہوں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ, اور ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں. لیکن اس صحابیت کی بنیاد پہ جو کچھ امت کے ساتھ انہوں نے کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کچھ کریں گے بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں, آن دا بہاف آف پروفٹ میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں. میری ماج نہیں کسی نے پائی کھولی, میرے ذاتی کسی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے ساتھ جس نے معاملہ بگاڑا ہے, اور حضور خود کہہ کے گئے ہیں, اب مجھے بتائیں کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ اوپنلی بات کرے گا کہ میری بیوی یہ کام کرے گی, اور اللہ کے نبی نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی پہ حوض کے کتے بھونکیں گے, حدیث متواتر ہے, اما عائشہ پہ جب بھونکے تو ان کا میں واپس جاؤں گی, جمل کے لیے نہیں جاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات امت تک پہنچائی ہے, تو یہ دروازہ تو آپ نے کھولا نا, نعوذ باللہ. They are trying to teach their prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے کافی ہے. اور یہ ان جاہلوں کی آپ کی باتیں, یہ آپ جن جاہلوں کی باتیں پیش کر رہے ہیں نا, ان کو کوئی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. ہماری آواز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑی آپ کے خلاف کلپ دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ کی کوئی بات سنتے ہیں وہ جب کاؤنٹر چیک کرتے ہیں نکلتی ہے, باقی جتنی بات کرتے ہیں وہ نکلتی ہی نہیں ہے. آپ بات نہیں, تو اس کو کنکلوڈ, اس کو چھوڑ دیں ادھر. میں نے 100 سوالات جو آپ سے 157 مسئلہ ریکارڈ کروایا, اس میں اس ایشو کے اوپر بول چکا ہوں, لہٰذا اس کو میرا خیال ہے ان چیزوں کو اسکپ کریں آپ اور سوالات کریں.